السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا میرے اس چینل سراج مشہور میں خیر مقدم ہے اور امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا موضوع حضرت ادریس علیہ السلام پر ہے، جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں تذکرۃ الانبیاء، انبیاء کرام کے قصے اور ان کے واقعات جو قرآن میں درج ہے، اور تذکرۃ الانبیاء کتاب سے ہم نے اس واقعے کو لیے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا موضوع شروع کرتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ تو چلتے ہیں ہم واقعے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دوستو، روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت شیس کے 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں بتایا جاتا ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن کینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یاد رہے کہ بحیثیت مسلمان ہر فرد کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اللہ کے انبیاء علیہ السلام اور ان کی زندگیوں کا علم ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی جذبہ کے تحت آپ کے لیے قصص الانبیاء کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ انبیاء کے قصص پر مشتمل ان ویڈیو کو شوق اور دلچسپی کے ساتھ دیکھا اور سنا کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور وفات کے مکمل حالات و واقعات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں، تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔
سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس ہیں۔ معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ بھی حضرت ادریس تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک واعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں واعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتیں اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کے کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ ہلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا، کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا، حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو۔ تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے، پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے۔ جبکہ حضرت ادریس فرشتے کے ساتھ ہی تھے،
فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کریں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کو لے کر کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے جس کا ابھی ذکر ہوا کہ آپ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر وفات ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ جنت میں زندہ موجود ہیں اور سورج کے فرشتے کے ساتھ آپ کی دوستی اور طلوع آفتاب کے مقام پر آپ کی وفات کی روایات بھی ملتی ہیں۔ آئیے آپ کو اس بارے میں احادیث نبویہ کی روشنی میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں کہ معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادریس علیہ السلام کو کس آسمان پر دیکھا تھا، تو اس حوالے سے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں واقع معراج کے ذکر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات کون سے آسمان پر ہوئی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو شب معراج چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کتب تفاسیر میں آپ علیہ السلام کے چھٹے آسمان پر موجود ہونے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، سورہ مریم کی آیت نمبر 57 کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ بلند مقام کیا ہے، اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لیا ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد دنیا میں بلند مرتبہ حاصل ہونا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کتب تفاسیر میں اس بارے میں کن کن روایات کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں پہلی روایت سورج کے فرشتے سے دوستی والی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام دن بھر سفر میں رہے۔ دھوپ کی تیزی اور تپش سے آپ نے بہت تکلیف محسوس کی۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، سورج کی تپش ہلکی کر دے اور اس کو چلانے والے فرشتے کا بوجھ بھی کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ اگلی صبح آفتابی فرشتے نے خلاف معمول گرمی کی شدت میں واضح کمی محسوس کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے ایک بندے ادریس نے سورج کی حدت میں کمی اور تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کی درخواست کی تھی، اور میں نے اس کی درخواست منظور فرما لی۔ یہ سن کر فرشتے کے دل میں حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی آفتابی فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی معزز فرشتہ ان سے دوستی کا خواہش مند ہے، تو انہوں نے اس سے کہا، تو ملک الموت سے سفارش کر کے میری موت کے وقت میں تاخیر کرا دے تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اور میرے نیک اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ آفتابی فرشتے نے جواب دیا، ایسا ممکن نہیں، اگرچہ کسی کی موت کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا، مگر میں ملک الموت سے آپ کی سفارش ضرور کروں گا۔ پھر وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ اس نے آپ کو طلوع آفتاب کے مقام کے قریب چھوڑا اور خود اکیلا ہی ملک الموت کے پاس چلا گیا۔ ملک الموت کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس کی بات سن کر ملک الموت نے کہا، کسی کی موت میں تاخیر کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، البتہ تمہاری خاطر اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے دوست کی موت کا وقت بتا دوں تاکہ وہ اچھی طرح سے تیاری کر لے۔ اتنا کہہ کر ملک الموت نے اپنے رجسٹر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیکھا۔ پھر وہ آفتابی فرشتے کی طرف تعصف بھرے انداز میں دیکھ کر بولا، تمہارے دوست کی زندگی کچھ دیر پہلے ختم ہو چکی ہے، اس کا نام زندوں کی لسٹ میں نہیں ہے، میرے رجسٹر میں یہ درج ہے کہ تمہارا وہ دوست طلوع آفتاب کے مقام کے قریب فوت ہوگا۔ آفتابی فرشتے نے جب ملک الموت کی بات سنی تو جلدی سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ادریس علیہ السلام فوت ہو چکے تھے۔ دوستو، اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات طلوع آفتاب کے مقام پر ہوئی ہے۔ چلیے اب آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ایک دوسری روایت آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. شام کے وقت آپ کے نیک عمل زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ ہوتے تھے. جس فرشتے کے ذریعے آپ کے نیک عمل بلند ہوتے تھے اس فرشتے کو آپ کی زیارت کا شوق ہوا، لہٰذا اس نے اللہ تعالیٰ سے آپ کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی. اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی. چنانچہ وہ فرشتہ زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا. اس نے آپ کو اپنا تعارف کروایا اور اتنی زیادہ عبادت الہی پر آپ کی تعریف کی. اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تو فرشتہ ہے تو کیا تو ملک الموت سے میری موت میں تاخیر کی سفارش کر سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے. آپ کی بات سن کر اس فرشتے نے جواب دیا، کسی کی موت میں تاخیر کروانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں ملک الموت سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا. چنانچہ اس فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گیا. جب ان دونوں کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے ملک الموت سے آپ کی موت میں تاخیر کی سفارش کی. ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام پوچھا، پھر اپنا رجسٹر دیکھ کر بتایا کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اب ان کی عمر میں کچھ بھی باقی نہیں ہے. پھر حضرت ادریس علیہ السلام وہیں آسمان پر ہی وفات پا گئے. اس روایت کے مطابق بھی آپ علیہ السلام کی وفات آسمان پر ہوئی ہے، لیکن کون سے آسمان پر اس کا تذکرہ نہیں ہے. دوستو، ایک اور روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے علاوہ اپنا وقت زمین کی سیاحت میں بھی گزارتے تھے. آپ کپڑوں کی سلائی بھی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ کبھی بھی عبادت الہی سے غافل نہ رہے. زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے برابر آپ کے نیک عمل بلند ہوتا تھا. ملک الموت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ جب حضرت ادریس علیہ السلام سیاحت کے لیے نکلے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آیا. اس نے آپ سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اپنی صحبت و معیت کی اجازت عطا فرمائیں. حضرت ادریس نے اس اجنبی کی بات سن کر کہا، تو میری سنگت نہیں نبھا سکے گا. ملک الموت نے کہا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طاقت عطا فرمائے گا. بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا. پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے. عصر کے وقت ایک جگہ انہیں ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا نظر آیا. بکریاں دیکھ کر ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے روزہ افطار کرنے کے لیے ہمیں بکری کا ایک بچہ پکڑ لینا چاہیے. حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کی بات پسند نہ آئی. آپ نے کہا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا. تو مجھے ناجائز مال کھانے کی دعوت دے رہا ہے؟ رزق اللہ نے دینا ہے، جب شام ہوگی تو ہمارا رزق پہنچ جائے گا. چنانچہ شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا. حضرت ادریس نے اپنے ساتھی کو کھانے کے لیے کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے. پھر کھانا کھا کر حضرت ادریس عبادت میں مشغول ہو گئے. ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. کچھ دیر بعد حضرت ادریس علیہ السلام تھک گئے اور نیند کی شدت سے اونگنے لگے. مگر جب انہوں نے اپنے ساتھی کو عبادت کرتے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی. وہ بڑے انہماک سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا. اس پر تھکاوٹ اور نیند کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے بڑی تعجب انگیز بات تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ان سے زیادہ عبادت کی طاقت نہیں رکھتا. مگر یہ آدمی ثابت کر رہا تھا کہ اس میں ان سے بھی زیادہ عبادت کی طاقت ہے. بہرحال اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گئے. پھر جب دن کے آخری حصے میں وہ انگوروں کے ایک باغ کے قریب سے پہنچے تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے ہمیں کچھ انگور یہاں سے لے لینے چاہیے. اس پر حضرت ادریس نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کوئی بھی غلط عمل کرنے سے منع کیا تھا. جب شام ہو گئی تو ہمارا رزق بھی پہنچ جائے گا. اس کے بعد شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا. اس مرتبہ بھی ملک الموت نے کھانے سے انکار کر دیا. کھانے سے فارغ ہو کر حضرت ادریس علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے. ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. اس مرتبہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پہلے کی طرح جلد ہی تھک گئے، مگر ان کے ساتھی پر تھکاوٹ کا کوئی آثار دکھائی نہ دیتا تھا. حضرت ادریس علیہ السلام نے حیرانگی کے عالم میں اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ کی قسم مجھے تم آدم کی اولاد نہیں لگتے. اب ملک الموت نے اپنا تعارف کروا دیا. حضرت ادریس علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ان کا ساتھی اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہے؟ نہیں، آپ کے بارے میں ابھی مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا. ملک الموت نے ادب سے جواب دیا، اگر آپ کے متعلق کوئی حکم ہوتا
تو آپ کو मोहलत देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला की रजा के लिए मुझे आपसे मोहब्बत है और इसी वजह से मैंने आपकी संगत इख्तियार की है। तो 3 दिन और 3 रातों से मेरे साथ मुसलसल रहा है, क्या इस अरसे में तूने किसी की रूह कब्ज नहीं की? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा। मलकुल मौत ने बताया, दुनिया मेरे लिए एक दस्तरखान की तरह से है। जिस तरह दस्तरखान पर बैठा हुआ शख्स हाथ बढ़ाकर जो चीज चाहता है उठा लेता है, इसी तरह से जब मुझे किसी की रूह कब्ज करने का हुक्म होता है तो मैं फौरन उसकी रूह कब्ज कर लेता हूँ, खा वो जमीन के मशरिक में हो या मगरिब में हो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, जिस जात की खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है उसी जात के वास्ते से तुझे मेरा एक काम करना होगा। आप क्या चाहते हैं? मलकुल मौत ने दरियाफ्त किया। हजरत इदरीस ने जवाब दिया, मैं एक बार मौत का जायका चखना चाहता हूँ। तू मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि मौत का जायका कैसा होता है, फिर तू मेरी रूह वापस लौटा देना। चुनाचे मलकुल मौत ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर इस बारे में इजाजत तलब की। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी। इजाजत पाकर उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली, फिर हस्बे वादा उनकी रूह वापस लौटा दी गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब अफाका हुआ तो मलकुल मौत ने अदब से कहा, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी सोहबत से आपको तकलीफ पहुंचे। बहरहाल आप ये बताएं कि आपने मौत का जायका कैसा पाया। मैं मौत के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब मैं चाहता हूं कि सरसरी नजर से दोज़ख भी देख लूं। आप आग वालों में से नहीं हैं, आप उसको देखकर क्या करेंगे? मलकुल मौत ने हैरान होकर पूछा, तुम सही कह रहे हो, मगर मैं ये चाहता हूं कि उसको देखकर मेरा खौफ बढ़ जाए ताकि मैं अपने रब की इबादत की तरफ पहले से भी ज्यादा मुतवज्जे हो जाऊं। चुनाचे मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जहन्नुम के एक दरवाजे पर गए। जब किसी दारोगा को बुलाकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो जहन्नुम के दारोगे मौत के डर से थर थर कांपने लगे। इस पर मलकुल मौत ने कहा, डरो नहीं, अगर मुझे तुम्हारे मुतल्लिक कोई हुक्म होता तो मैं तुम्हें मोहलत न देता। मेरे साथ अल्लाह ताला के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, वो एक नजर जहन्नुम देखना चाहते हैं। बस उन्होंने सुई के नाके के बराबर जहन्नुम को खोला। उससे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इतनी गर्मी और लू लगी कि आप बेहोश हो गए। ये देखकर मलकुल मौत ने फौरन जहन्नुम को बंद करवा दिया। फिर होश में आने के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मैं दोज़ख के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। अब मेरी सिर्फ एक हाजत बाकी है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक नजर जन्नत भी दिखा दो ताकि उसे हासिल करने के लिए मेरे इश्तियाक और शौक में पहले से ज्यादा इजाफा हो जाए। चुनाचे मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जन्नत के एक दरवाजे पर पहुंचे। जब वहां पर मौजूद निगरानों को मलकुल मौत के बारे में इल्म हुआ तो उन पर भी मौत के खौफ से कपकपी तारी हो गई, मगर जब मलकुल मौत ने अपने आने का मकसद बयान किया तो पुरसकून हो गए। फिर जैसे ही उन्होंने जन्नत का दरवाजा खोला तो उसकी फरहत बख्श ठंडक और खुशबू हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में समा गई। अब आपने मलकुल मौत से जन्नत में दाखिल होने, उसके फल खाने और उसका पानी पीने की आरजू की। मलकुल मौत ने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। चुनाचे आप जन्नत में दाखिल हुए, वहां के फल खाए और पानी पिया। फिर जब मलकुल मौत ने आपसे बाहर तशरीफ लाने के लिए कहा तो आपने इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम जन्नत के एक दरख्त से चिमट गए और फरमाने लगे, मैं तो अब जन्नत से बाहर नहीं जाऊंगा। अगर तुम इस सिलसिले में मुझसे झगड़ा करना चाहते हो तो मैं झगड़ा भी करूंगा। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, आपके पास झगड़े की क्या दलील है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा, अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है और मैंने ये जायका एक मर्तबा चख लिया है। अल्लाह ताला के एक और इरशाद के मुताबिक हर शख्स जहन्नुम पर वारिद होगा, मैं एक मर्तबा जहन्नुम पर वारिद हो चुका हूं। क्या अब मैं बार बार जहन्नुम पर वारिद होऊंगा? अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जन्नती जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे। क्या मैं इस जन्नत को छोड़ दूं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दी है? इस पर अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से बजरिया वही फरमाया, तेरा ये आका मेरा बंदा इदरीस है। मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं पहले से ही जानता था कि मौत उनको सिर्फ एक ही मर्तबा आएगी जो ये मर चुके हैं। जहन्नुम पर सिर्फ एक मर्तबा ही वारिद होंगे जो ये वारिद हो चुके हैं, और जिस घड़ी उन्होंने जन्नत में दाखिल होना था उसका भी मुझे इल्म था। अब ये यहां से निकलने वाले नहीं हैं।
انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔ پیارے دوستو، یہ تھی روایات حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کہاں اور کس حال میں موجود ہیں، جنت میں یا کسی آسمان پر، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ البتہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی۔ ہماری آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ایمان افروز واقعات پہنچ پائیں۔ دوستو